بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پہلے پڑھا تھا آبجیکٹیوز ریزولوشن کے بعد لیاقت علی خان نے ٹاسک دیا بیسک پرنسپلز کمیٹی کو, اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بیسک پرنسپلز کمیٹی آلموسٹ ساری اس وقت کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی. 3/4 ممبرز اس وقت کے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے وہ بیسک پرنسپلز کمیٹی میں موجود تھے. ان کو کہا کہ آپ نے انہی آبجیکٹیوز کے اوپر جو دیے گئے ہیں آبجیکٹیوز ریزولوشن میں کانسٹیٹیوشن بنانا ہے, لیکن کانسٹیٹیوشن نہ بن سکا, حتیٰ کہ لیاقت علی خان شہید کر دیے گئے. اور ان کی اسیسینیشن کے بعد پھر یہ کویشچن ابھرا کہ کوئی دوسرا ایسا لیڈر ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن بنوا سکے گا, جس طریقے سے لیاقت علی خان اس کے اوپر کام کر رہے تھے. اس لیاقت علی خان کے بعد جو پرائم منسٹر آتے ہیں یا پرائم منسٹر کو نامینیٹ کیا گیا وہ تھے غلام محمد, جو اس وقت کیبنٹ میں موجود تھے. لیکن غلام محمد نے کسی طریقے سے کنونس کر لیا خواجہ ناظم الدین کو, جو کہ اس وقت گورنر جنرل تھے, کہ آپ لیاقت علی خان کی جگہ پرائم منسٹر کا عہدہ سنبھال لیں, کیونکہ پرائم منسٹر کا عہدہ جب لیاقت علی خان کے پاس تھا تو بہت ایکٹیو تھا. تو انہوں نے کسی طریقے سے ان کو یہ کنونس کیا کہ آپ لیاقت علی خان کی طرح کمانڈ کرتے ہیں رسپیکٹ کو, تو آپ کام کیجئے گا, میں آرام سے سائڈ پہ ہو جاؤں گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. غلام محمد نے آتے ہی جب کچھ ایشوز, پولیٹیکل ایشوز ابھرے, سوشیو اکنامک ایشوز بھی, تو انہوں نے جو خواجہ ناظم الدین کی حکومت کو برطرف کر دیا. بہرحال اس چیز کو تو ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, مگر کانسٹیٹیوشن کیوں ڈیلے ہوا غلام محمد کے دور میں, اور پھر اس کے بعد غلام محمد جب چلے گئے اپنے فالج زدہ جسم کو لے کر ریزائن کر دیا, تو اس کے بعد اسکندر مرزا, یہ دونوں بیوروکریٹس تھے. تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ پولیٹیشنس نہیں تھے. انہوں نے حکومت سنبھالی اور بہت ساری گورنمنٹس ان کے انڈر آئیں, انہوں نے ان کو برخاست کرتے رہے, مگر کانسٹیٹیوشن نہ بن پایا ٹل 1956. حالانکہ آبجیکٹیوز ریزولوشن 1949 میں آ چکی تھی. اس کے بعد سے لے کر اتنی ڈیلے کیوں ہوئی کانسٹیٹیوشن میں؟ جو بیسک پرنسپلز کمیٹی لیاقت علی خان نے بنائی تھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرز پر مشتمل, انہوں نے اپنی کچھ رپورٹس تھیں, کمیٹی بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ 1, رپورٹ 2 اور آنورڈ رپورٹس ہوتی ہیں ڈرافٹ ریزولوشنز, کہ ڈرافٹ ریزولوشنز جو ہیں وہ پہلے پیش کیے جائیں اسمبلی میں, اس کے اوپر ڈسکشن ہو, اور فائنل ریزولوشن سے پہلے اس کے اوپر ایک جو یونٹی ہے یا کنسنسس اس کو کریٹ کیا جائے. تو ان میں سے کچھ ایک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ کو کہا گیا خواجہ ناظم الدین پرپوزلز, کیونکہ خواجہ ناظم الدین اس کو ہیڈ کر رہے تھے. پھر ایک اور بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ کو کہا گیا محمد علی بوگرا پرپوزلز, کیونکہ اس کو محمد علی بوگرا جو ہے لیڈ کر رہے تھے. آخر کار جب اسکندر مرزا آئے, تو اسکندر مرزا کے آنے کے بعد جو ان کے پرائم منسٹر تھے چودھری محمد علی, کیونکہ محمد علی بوگرا کے بعد چودھری محمد علی آئے, تو چودھری محمد علی نے ایفرٹ سٹارٹ کر دی کانسٹیٹیوشن کے لیے, اور دونوں نے مل کے کانسٹیٹیوشن دیا. لیکن ہم اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ پرابلمس ہیں, کون سی وہ ایشوز ہیں, کون سی وہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن ڈیلے ہوا, اور اس ڈیلے کی کازز میں نے سامنے رکھی ہیں, اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہے کازز فار دی ڈیلے آف کانسٹیٹیوشن. سب سے بڑا کاز تھا بنگالی ڈسکانٹینٹ, جو بنگالی ریزنٹمنٹ تھی وہ دو ایشوز کے اوپر تھی. فرسٹ, بنگالیز ریزنٹڈ ٹو دی آئیڈیا آف اردو بینگ نیشنل لینگویج آف پاکستان, بیکاز بنگالیز their point of view was that Bengali language was spoken mostly in Pakistan, as Bengalis were larger number or made the majority of Pakistan. That is why Bengali should be the national language of Pakistan. However, different leaders, even Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in the beginning of after 1947, in the beginning years, when he visited first Dhaka, he clear-cut told the people of Bengal, when he was making a speech at Dhaka University to the students, that only Urdu and Urdu would be national language of Pakistan. Against this statement, protests started, and even when these protests became out of control, the police shot the fires at them, and there were many students who were killed at that moment. تو وہاں پر آج بھی ایک یادگار ہے جس کو کہتے ہیں شہیدوں کی یادگار, یا جو شہید ہیں بنگلہ لینگویج کے.
تو اس طرح سے بنگالی جو ہے، بنگالی ورسز اردو، یہ ایک اچھا خاصا کنٹینشس ایشو تھا. بنگالیز وانٹیڈ دیئر لینگویج بی نیشنل لینگویج، کیونکہ ان کے خیال میں اگر اردو کو امپوز کیا گیا تو بنگالی کلچر ختم ہونے کا ڈر ہے اور اردو امپوز کر جائے گی. اور اردو اور بنگالی کا جو لینگویجز ہیں ان کا اسلوب بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. اسلوب سے مراد ان کا اسکرپٹ، جو اردو ہے اس کا رسم الخط وہی ہے جو قرآن کا رسم الخط ہے جس کو کہتے ہیں نستعلیق، اور جو بنگالی رسم الخط ہے وہ وہی ہے جو سنسکرت کا رسم الخط ہے جس کو کہتے ہیں دیوناگری. تو یہاں پہ ایک کنٹینشن تھی. بنگالیز نے اس آئیڈیا کو ریزسٹ کیا کہ اردو نہیں بلکہ بنگالی کو نیشنل لینگویج بنایا جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، ان کا یہ خیال تھا کہ بنگالی نمبر میں آلموسٹ 1 کروڑ زیادہ ہیں سارے پاپولیشن سے جو ویسٹ پاکستان میں رہتی ہے. تو آن دس particular issue they wanted their representation in assemblies according to the population. تو وہ چاہتے تھے کہ پاپولیشن کے مطابق، ان کی جتنی پاپولیشن اس کے مطابق اسمبلی میں ان کی سیٹس ہونی چاہیے، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل پاور. اور یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تھا. they were demanding this on this universal principle of democracy, that under democracy in assembly the seats are given according to the population, so they were demanding it. تو اس کے اوپر پنجابیز اور سندھیز اور ویسٹ پاکستان کے لوگ ان کو اتنی زیادہ ڈومینیشن نہیں دینا چاہتے تھے. یہ ایک کانفلکٹ تھا دونوں کے درمیان میں. بنگالیز پولیٹیکل پاور چاہتے تھے اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن، جو کہ ویسٹ پاکستان کے لوگ ان کو نہیں دینا چاہتے تھے، اور اس طرح سے یہ ایشو بڑھتا گیا. تو سب سے بڑا جو ایشو تھا بنگالی discontent تھا because they had this grievances on Urdu as a national language of Pakistan, and they wanted their political under-representation. They wanted کہ یہ نہ ہو اور ان کو political power ملے. اب دوسری طرف جو دوسرا میجر ایشو تھا وہ علماء's concerns تھا. علماء نے اپنا ایک ہیکلز کو ریز کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ wasn't doing enough to make Pakistan completely a Sharia country. So ulama's argument was that Pakistan was created in the name of Islam. La ilaha illallah was there in the foundations of it. That is why Pakistan had to be made an Islamic country. On the other hand, Quaid-e-Azam had stated earlier that Pakistan wouldn't be a theocracy state, کیونکہ اسلامک اسٹیٹ مکمل طور پر جس طرح کی وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے اس طرح سے ملائیت کا قبضہ ہونے کا ڈر تھا. تو جو دوسری مائنورٹیز اور دوسرے پالیٹیشنز تھے وہ اس چیز کو نہیں مان رہے تھے کہ مکمل طور پر ڈومینیشن ریلیجن کی ہو جائے. تو علماء کا بھی اچھا خاصا شور اسمبلی میں سنائی دیتا تھا. جو بھی بیسک پرنسپلز کمیٹی رپورٹ آتی تھی اس کے اوپر علماء کی اچھا خاصا آبجیکشنز ہوتی تھیں. یہاں پر بنگالی کی آبجیکشنز ان دونوں پوائنٹس کے اوپر ہوتی تھی. پروونشل پارٹیز ڈیمانڈ آف اٹانومی، پروونشل پارٹیز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی اٹانومی کی، خاص طور پہ پروونسز، کیونکہ جو بھی ڈرافٹ ریزولوشن آتا تھا اس میں سینٹرلائزیشن زیادہ ہوتی تھی، یعنی کانسٹیٹیوشن میں سینٹرل پاور زیادہ رکھی جانے کا اندیا دیا جاتا تھا، جس کے خلاف پروونسز جو ہیں آبجیکٹ کرتے تھے کہ قائد اعظم نے اور فاؤنڈنگ فادرز نے یہ کہا تھا کہ صوبوں کو اٹانومس کیا جائے گا یا پھر ان کو زیادہ اٹانومی دی جائے گی جب پاکستان بنے گا اور جو بھی پاکستان کے اندر صوبہ شامل ہوتا ہے. تو اس کے اوپر جب جو بھی ڈرافٹ ریزولوشن آتا تھا they smelt more centralization in that draft resolution. That is why they objected to it. So these were the three major reasons for the delay of constitution or constitution problems in Pakistan. However, آپ آگے بھی لکھ سکتے ہیں، اگر پیپر میں آتا ہے فرض کریں آپ لکھ سکتے ہیں premature and early deaths of founding fathers اور early deaths of founding fathers، جیسے کہ قائد اعظم وہ فوت ہو گئے بہت جلد ہی، اور اس کے بعد لیاقت علی خان سیکنڈ مسلم لیڈر تھے who commanded respect among the people. So both of them could lead Pakistan to the successful constitutionalism, but their premature death
created the doubts of Pakistan's constitutional journey. کیونکہ باقی جو آئے لیڈرز ان کے بعد وہ پولیٹیشینس نہیں تھے, وہ لیڈرز نہیں تھے, وہ بیوروکریٹ سے اٹھا کے لائے گئے سلیکٹڈ لوگ تھے جو کہ پریزیڈنٹس بعد میں بنے, جیسے کہ غلام محمد اور اسکندر مرزا, اور اسکندر مرزا کے بعد پھر آرمی آ گئی. تو یہ سارے کے سارے ہم دیکھتے ہیں بھٹو سے پہلے کوئی بھی ایسا پاپولر لیڈر نہیں تھا جو کہ لوگوں کا کانفیڈنس جس کے پاس ہو اور وہ لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے. تو یہ ریزن تھی پریمیچور ارلی ڈیتھس آف فاؤنڈنگ فادرز, اور اس کے علاوہ بیوروکریٹک گورنمنٹس, فادرز بیوروکریٹک گورنمنٹس جن کے اوپر جو اعتماد نہیں رکھتے تھے لوگوں کا. اور یہ ریزنس ہیں, اور اس کے علاوہ ریزنس لکھتے جائیں, لیکن یہ 3 میجر اور امپورٹنٹ ریزنس ہیں جو پہلے میں نے آپ کو لکھائی ہیں.